تھک گئے لیکن اچھا عبادت اچھی ہوگی آج اور کافی لوگ آئے تھے. بالکل, اور عبادت بھی بہت اچھی ہو گئی یاسر, اور میں خداوند کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آج آپ نے جو کلام کا حصہ نجات کے حوالے سے شیئر کیا, میں کافی دیر سے نجات کے بارے میں تفصیل سے سیکھنا چاہ رہی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میری ایک سہیلی ہے سائمہ, میں اس کے ساتھ اکثر کلام کا کوئی نہ کوئی حصہ شیئر کرتی رہتی ہوں, لیکن جب میں نے اس کے ساتھ نجات کے بارے میں ذکر کیا, اسے بتانا چاہا, تو ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ میں اچھے کام کرتی ہوں, میں چرچ بھی جاتی ہوں, میں لوگوں کی مدد بھی کرتی ہوں, تو میں نجات پا چکی ہوں. پر میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ نجات ہمارے اچھے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ نجات ہمیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ملتی ہے. کاشفہ, آپ نے کلام کو بہت اچھی طرح سمجھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ بھی کرتی ہیں, اور یہاں پر یہ ہمارا مسیحی عقیدہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں اور جانیں کہ نجات جو ہے وہ ہمیں ایمان ہی سے ملتی ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر لانے سے ہے, اور ہم اپنے اعمال, اپنے کاموں کے وسیلے سے نجات نہیں حاصل کر سکتے. اور اس کے لیے میں ایک حوالہ دوبارہ آپ کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہوں گا. میں نے چرچ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اس وقت پڑھنا چاہوں گا, اور اس میں یوں مرقوم ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے. کلام خداوند کا کتنے واضح طور پر بڑے صاف انداز میں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے وسیلے سے, اچھے کاموں کے وسیلے سے, ہمیں اپنی کوششوں کے وسیلے سے جو ہے وہ نجات نہیں ملی, اور نہ ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہماری نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے. اور یہی بات جو ہے وہ جو پولس رسول ہیں وہ اسس کی کلیسیا کو یہاں پر سمجھاتے ہیں. بالکل, اور ہماری راست بازی کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو, ہمارے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھپا نہیں سکتی. جی بالکل, ہم جتنے مرضی راست باز ہوں, جتنے مرضی اچھے کام کریں, لیکن ہماری گناہ کی گندگی جو ہے وہ ہمیشہ وہاں پر رہتی ہے. اور اس کے حوالے سے آپ مجھے یاد ہے ذکر کیا تھا کہ جب آپ کسی کو خداوند سے متعارف کروانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو یاد ہے ایک آیت کا ذکر کیا تھا. جی ہاں بالکل یاسف, اعمال 4 باب اور اس کی 12ویں آیت, اور میں ضرور اس کا حوالہ آپ کے ساتھ پڑھوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں سے اس آیت, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے, اور کسی کو خداوند سے متعارف کروانے کے لیے بہت ہی اہم آیت ہے. جی, خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم کو نجات ملے. جی بڑے صاف انداز میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, اور ایمان صرف خداوند یسوع مسیح کے نام میں. کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اور کوئی نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں. بالکل, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا واحد ہی ہیں جو ہمارے لیے یہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی کوشش سے خداوند تک اگر رسائی پانے کی کوشش کرتے یا پہنچنے کی کوشش کرتے تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اور یاسف, ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا گناہ اتنا گہرا تھا کہ خدا کی مداخلت کے بغیر نجات پانا بڑا مشکل تھا. جی, اور اگر کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کرتا گیا. خداوند کے پاس جانے کے لیے انسان اپنی لگاتار کوششوں سے, اپنے نیک اعمال سے, اپنے اخلاقی اصولوں کی بدولت, اپنے فلسفے کی بدولت خدا تک رسائی پانے کی کوشش کرتا رہا, لیکن وہ ناکام ہوا, کیونکہ انسان اور خدا کے درمیان میں خلیج حائل تھا, اور اس خلیج کو خدا نے آ کے انسان کے لیے پر کیا. ہم اپنی کوشش سے پر نہیں کر پائے. اس لیے ایمان سے جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں تو یہ خدا کا ہی انتظام ہے جو ہمارے لیے خدا نے کیا. اور یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہم سب کو پتہ ہے, ہم بچپن سے اس کو سنتے آ رہے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس کے نام پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کی محبت جو ہے وہ ہم پر ظاہر ہوئی, اور اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ اس کے نام پر ایمان لانے سے ہم نجات پا سکیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. جی بالکل یاسف, یہ حوالہ جو ہے یہ ہمیں بڑی واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو ایمان سے قبول کرنا ہے تو ہمیں نجات ملتی ہے, اور ہم اپنی تمام نجاست سے صاف ہو جاتے ہیں, اور ہمیں ابدی ہلاکت سے خداوند بچا لیتا ہے. لیکن بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو ہے وہ دوسری قربانیوں سے منفرد کیوں ہے؟
دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی قربانی بے شک دوسری قربانی سے منفرد تھی، اس لیے کہ یہ خداوند خدا کے اس تقاضے کو پورا کرتی ہے جو کہ قربانی کے لیے تھا، جو کہ گناہ سے پاک کرنے کے لیے تھا. اور وہ تقاضا کیا تھا کہ خون کا بہایا جانا لازم تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا بہایا گیا. اور پھر ایسے خون کا بہایا جانا لازمی تھا جو کہ گناہ سے مبرہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح واحد کی زندگی ایسی تھی جو گناہ سے مبرہ تھی، پاک تھی، اور ان کی اسی زندگی کے وسیلے سے جو انہوں نے ہمارے لیے بخش دی ہم نجات پا سکے. اور یہاں پر میں ایک بات ضرور آپ کو یہاں نشاندہی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ نجات ہم نے جیسے بھی پہلے بھی بات کی کہ یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں مل سکتی تھی. بالکل. اور الیاصف میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کا یقین کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز جو ملتی ہے وہ گناہوں کی معافی ہے. جی. اور اس کا جو حوالہ ہے وہ مجھے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں بڑا خوبصورتی سے ملتا ہے. جی یہ گناہوں کی معافی کے حوالے سے ہی ہے. جی پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. جی ہم نے دیکھا افسیوں اس کے پہلا باب اور کی 7ویں آیت جو آپ نے پڑھی ہے، جی اس میں ہمیں اس کے خون کے وسیلے سے گناہوں کی معافی مخلصی جو ہے وہ حاصل ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خداوند ہمیں نجات بخش دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. ہمارے ماضی کے، ہمارے حال کے اور ہمارے مستقبل کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور جب ہم خداوند کے نام سے معافی مانگتے ہیں اور ہمیں معافی ملتی ہے اور ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے، تو ہم خدا کے سامنے راست باز ٹھہرتے ہیں. یاد رکھیں کہ ہماری راست بازی کا سبب جو ہے خدا کے سامنے اسی وقت پورا ہوتا ہے جب ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ان کا اقرار کرتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر خداوند کو بڑی پرخلوصی سے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اسے کنٹرول بخش دیتے ہیں، اور تب ہم خداوند کے سامنے راست باز بھی ٹھہرتے ہیں. تھینک یو الیاصف. آپ نے آج واقعے میں نجات کے حوالے سے سیکھنے میں میری بہت مدد کی ہے، اور جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آج سیکھا ہے اس کا اعادہ کریں. نجات بخشنا صرف خداوند کا کام ہے تاکہ انسان گناہ سے بچ جائیں. ہمیں نجات بخشنے کے لیے خداوند کا ایک منصوبہ تھا. اپنے نام کی خاطر اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے بدلے کلوری پر صلیبی موت گوارا کرے. صلیب پر اس کی موت ایسی قربانی تھی جو مسیح نے ہماری خاطر سہی. نجات ہمیں محض خدا کے غضب سے ہی نہیں بچاتی بلکہ ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناتی ہے. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.